بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک میعاد کا حکم رکھا اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں یعنی تمہاری اصل حضرت آدم علیہ السلام کو جن کی نسل سے تم پیدا ہوئے۔ فائدہ اس میں مشرکین کا رد ہے جو کہتے تھے کہ ہم جب گل کر مٹی ہو جائیں گے پھر کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ انہیں بتایا گیا کہ تمہاری اصل مٹی ہی سے ہے تو پھر دوبارہ پیدا کیے جانے پر کیا تعجب۔ جس قادر نے پہلے پیدا کیا اس کی قدرت سے بعد موت زندہ فرمانے کو بعید جاننا نادانی ہے۔ مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک میعاد کا حکم رکھا جس کے پورا ہو جانے پر تم مر جاؤ گے اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے مرنے کے بعد اٹھانے کا، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ انسانی جسم کی تخلیق میں زمینی عناصر استعمال ہوئے ہیں اور اس میں کوئی عنصر ایسا نہیں ہے جو عارضی نہ ہو۔ آیت کریمہ کے دوسرے جملے میں دو مدتوں کا ذکر ہے، ایک غیر معین مدت اور ایک معین مدت۔ انسان بھی ایک مشین ہی ہے جو قدرتی طور پر ایک معین مدت تک کے لیے بنائی گئی ہے۔ جس طرح مشین کی زندگی کا دار و مدار مشین بنانے والے پر ہے، جس کی رو سے بنانے والا گارنٹی دے سکتا ہے، لیکن کسی حادثے کی صورت میں اس مشین کی زندگی مختصر ہو سکتی ہے جس کا دار و مدار حالات پر ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے طبائی لحاظ سے ایک مدت تک کے لیے بنایا ہے۔ ایک مدت کے بعد انسان کو حتمی طور پر مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کی یعنی موت کا وقت، اور ایک اور مدت اس کے یہاں مقرر ہے یعنی قیامت کا وقت جسے صرف وہ جانتا ہے، اس کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔ پھر بھی تم شک کرتے ہو، یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا وہ دوبارہ بھی تمہیں زندہ کر سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور رب سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔